اگر دیکھا جائے تو 8 ہجری میں ایمان لانے کے بعد حضرت عمر بن علاس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت کم وقت ملتا ہے، کیونکہ خطبہ حجۃ الوداع کے بعد بہت زیادہ عرصہ حضور صحابہ کے ساتھ نہ رہے اور پردہ فرمایا، اور 2-2.5 سال کا عرصہ زیادہ سے زیادہ ان کو ملا، لیکن اس معمولی سے عرصے میں بھی اس قدر نگاہ اور شفقت اور توجہ فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ کو ایک ہیرا بنا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کئی جنگی مہموں پہ بھی روانہ فرمایا، کئی سرایا پہ بھی بھیجا، اور اس بات سے اندازہ کیجئے کہ حضور ان کو کتنا بڑا مقام دیتے تھے جنگی حکمت عملی میں، کہ ان کے بھیجے ہوئے لشکر میں ان کی قیادت میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ ابن جراح جیسے جلیل القدر صحابہ کو شامل کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی سفارتکاری اور سیاست کی وجہ سے آپ کو عمان کی مہم پہ بھی روانہ کیا، اور عمان کے حاکم کو آپ نے اسلام کی دعوت دی، اس نے اسلام قبول کیا، اور وہیں پر آپ کو مقرر کر دیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر اور نمائندے کی حیثیت سے، اور آپ وہاں پر تمام دین کے معاملات انجام دینے لگے۔ جب حضور نے پردہ فرمایا اس وقت حضرت عمر بن عاص عمان ہی میں تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اس وقت طلب کیا جب مرتدین کا فتنہ عرب میں پھیل چکا تھا، اور مرتدین کے خلاف جنگی مہموں میں بھی حضرت عمر بن عاص نے بھرپور جوہر دکھائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عاص وہ 2 شمشیریں تھیں جن کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خصوصی طور پر پورے حجاز کے علاقوں میں پھیلا کر مرتدین کے فتنے کی سرکوبی کی۔ اس کے بعد دوبارہ آپ کو عمان مقرر کر دیا گیا، لیکن پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بلایا اور آپ سے یہ فرمایا کہ میں تم کو ایک ایسی مہم پہ بھیجنا چاہتا ہوں جو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس پر بڑا خوبصورت جواب حضرت عمر بن علاس نے دیا۔ آپ نے فرمایا کہ یا سیدی، میں اللہ کے تیروں میں سے ایک تیر ہوں، اور آپ تیر انداز، جس طرف چاہیں اس تیر کو چلا دیجئے، انشاءاللہ دشمن کے جگر کاٹتا نکل جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق اس جواب سے بہت خوش ہوئے اور آپ کو اس لشکر کا امیر مقرر کیا، ان 4 لشکروں میں سے ایک لشکر کا کہ جو شام کی مہم پر آپ نے روانہ کیے تھے۔ جنگ اجنادین میں آپ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شریک تھے۔ اس جنگ میں آپ کے بھائی حضرت ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں، اور شہید ہو کے گھاٹی میں اس طرح گرتے ہیں کہ مسلمانوں کا راستہ محدود ہو جاتا ہے کہ گھوڑے جب تک کہ ان کے جسم کے اوپر سے چلتے ہوئے نہ جائیں اس وقت تک مسلمان جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے، اور مسلمان رک گئے ان کی لاش کے ادب میں۔ لیکن حضرت عمر بن علاس نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ اس وقت جنگ ضروری ہے، میرا بھائی شہید ہو چکا ہے، یہ صرف اس کا جست خاکی پڑا ہوا ہے، تم بغیر تعامل کے گھوڑے لے کر اس پر سے گزر جاؤ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب مسلمانوں کی فوج اس گھاٹی سے گزری تو ان کے بھائی کے جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ جنگ کے بعد آپ نے اپنے بھائی کے جسم کے ٹکڑوں کو جمع کیا، بوری میں بند کیا، اور اس کے بعد دفن کرتے ہوئے اللہ کے حوالے کر دیا۔ اس سے آپ کا وہ کردار نظر آتا ہے، وہ آپ کا جذبہ شہادت، جذبہ جہاد نظر آتا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا، جس کی وجہ سے حضور نے آپ کو خاص الخاص ان کمانڈروں میں شامل فرمایا کہ جنہوں نے آگے مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ فتوحات کرنی تھی۔ فتح شام کے بعد جب بیت المقدس شریف کے فتح کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے سفر کر کے شام پہنچے ہیں، اس وقت بیت المقدس کا سارا علاقہ حضرت عمر بن علاس کے کنٹرول میں تھا۔ بیت المقدس فتح ہو گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام علاقوں کا معائنہ کیا، مزید تفصیلات اور ہدایات دی۔ اس کے بعد جب واپسی کے لیے روانہ ہونے لگے تو حضرت عمر بن عاص نے تنہائی میں خفیہ طور پر آپ سے مصر پہ حملہ کرنے کی اجازت طلب کی۔ جیسے بات ہم عرض کر چکے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ ریلکٹنٹ تھے، اجازت اس لیے نہیں دینا چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے پاس فوج بھی کم تھی، ابھی جنگ سے فارغ ہوئے تھے، انتظامی امور کو دیکھنا تھا، اور مصر ایک بہت مضبوط سلطنت تھی، ایک صوبہ تھا بازنطینی حکمرانوں کا، اور اس پر اتنی آسانی سے قبضہ کرنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ممکن نہیں تھا۔ دوسرا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر سے واقف بھی نہیں تھے، آپ نے کبھی مصر کا سفر نہیں کیا تھا، اور آپ ریلکٹنٹ تھے اس بات میں ایک نیا کالم، ایک نیا ایکسپیڈیشن، نیا تھیٹر آف آپریشن مغرب کی طرف کھولا جائے۔ مگر پھر بھی حضرت عمر بن عاص کو اجازت دے دی گئی کہ 4000 سواروں کے ساتھ آہستہ آہستہ مصر کی طرف پیش قدمی کریں۔ فائنل حکم، حتمی حکم اس حوالے سے حضرت عمر نے فرمایا کہ مدینے پہنچ کر وار کونسل کی میٹنگ میں فیصلہ کرنے کے بعد روانہ کریں گے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ سے مشورہ کیا۔ دونوں رائے تھی، ایک رائے یہ تھی کہ حملہ نہ کیا جائے، ایک رائے یہ تھی کہ پروبنگ ایکسپیڈیشنز بھیجے جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط ایک قاصد کے ہاتھ
اس کالم کی طرف بھیج دیا جس کی قیادت حضرت عمر بن عاص فرما رہے تھے، جو آہستہ آہستہ مصر کی سرحد کی طرف بڑھ رہا تھا۔ مصر کی سرحد سے کچھ پہلے وہ قاصد حضرت عمر بن عاص کے پاس پہنچ گیا۔ اب یہاں پہ ایک عجیب و غریب اور غیر معمولی واقعہ پیش آتا ہے کہ جس سے ان کی فراست اور حکمت پہ دلیل ملتی ہے۔ حضرت عمر بن عاص اس قدر زیرک اور اس قدر ہوشیار اور سمجھدار وجود تھے کہ قاصد کو دیکھتے ہی اس خط کا متن پہچان گئے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا تھا۔ آپ نے وہ خط لیا نہیں اور قاصد کو باتوں میں الجھا لیا اور آہستہ آہستہ اس کے ساتھ مصر کی سرحد کی طرف چلتے رہے، اور جب مصر کی سرحد پار کر کے اندر داخل ہو گئے تو وہاں پڑاؤ ڈالا اور قاصد سے کہا کہ لاؤ اب یہ خط مجھے دو۔ جب اس خط کو کھولا تو اس میں لکھا تھا کہ اگر یہ خط تمہیں مصر کی سرحد میں داخل ہونے سے پہلے ملتا ہے تو رک جاؤ اور واپس لوٹ جاؤ، اگر یہ خط تمہیں اس وقت ملتا ہے جب تم مصر کی سرحد پار کر جاتے ہو تو پھر آگے بڑھتے جاؤ اور مصر کو فتح کر لو۔ حضرت عمر بن عاص نے اپنی فراست سے وہ کر لیا جو وہ کرنا چاہتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خط کا مکتوب بھی اللہ کی منشا پہ کنڈیشنل تھا کہ اگر اللہ چاہے گا تو یہ کیمپین جاری رہے گی، اور اگر اللہ چاہے گا تو اس کیمپین کو روک کے واپس کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وہی چاہا جو حضرت عمر بن عاص نے چاہا، اور الحمدللہ اس کے بعد مسلمان مصر کی فتوحات کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔